سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا اطلاق ماضی سے نہیں ہوگا۔ اس شق کو کالعدم قرار دینے سے نواز شریف اور جہانگیر خان ترین نااہلی کے فیصلے کے خلاف اپیل کے حق سے محروم ہو گئے ہیں۔ اس فیصلے سے سیاستدان متاثر ہوئے ہیں یا انہیں فائدہ ہوا ہے؟ دیکھیے جی، جہاں تک جو نام آپ نے لیے ہیں ان کا تعلق ہے تو انہوں نے اپنے خلاف کیے گئے فیصلوں میں غالباً نواز شریف صاحب نے جو ہے وہ اپنا ریویو فائل کیا تھا، اور ریویو فائل کرنے کے بعد اب یہ بات بالکل واضح ہو گئی ہے کہ ان کو ایٹ لیسٹ چونکہ اس کا اطلاق جو ہے وہ ماضی سے ریٹروسپیکٹیولی نہیں ہوگا تو اس کا فائدہ ان کو، یعنی ان کو اور کسی اور ایسے شخص کو جو اس سے متاثر ہوا ہے 20 اپریل سے پہلے اس کو اس کا فائدہ قطعاً نہیں مل سکتا۔ اس میں کسی قسم کی جو ہے وہ دو آرا نہیں ہو سکتی۔ تو اس سے کیا مطلب، اس کو تھوڑا اور سادہ الفاظ میں عام آدمی کی سمجھ کے لیے بھی سمجھائیے گا، کیونکہ ان کے اوپر اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی نااہل ہو چکے فار لائف ٹائم، لیکن اب ان کی سچویشن کیا ہے، وہ آ کے جیل جائیں گے نہیں جائیں گے، یہ انڈرسٹینڈنگ بھی ذرا تھوڑی سی مدثر فرمائیے گا۔ جی میں عرض کرتا ہوں، دیکھیے گزارش یہ ہے کہ جہاں تک ان کی نااہلی کا تعلق ہے اور ان کے جیل جانے کا تعلق ہے، یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ نااہلی کا تعلق ان کے اس سپریم کورٹ کے فیصلے سے ہے جس میں پاناما کے فیصلے میں انہیں نااہل تا حیات ڈکلیئر کیا گیا۔ اب جہاں تک اس لیگل کویسچن سو فار ایز دیٹ ایسپیکٹ آف دی کیس از کنسرنڈ، تو اس کے لیے میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ اس میں کسی طرح سے بھی میرے اپنے بطور ایک اسٹوڈنٹ آف لاء کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی قانون سازی کے ذریعے سے اس فیصلے کو انڈو نہیں کیا جا سکتا۔ جیسا کہ آپ کہا جا رہا ہے کہ نااہلی کی جو ایک مدت ہے اس کو 5 سال کے لیے محدود کر دیا گیا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر سپریم کورٹ کا کوئی فیصلہ اس سے قبل موجود ہے اور اس کو انڈو جو ہے وہ کسی لیجسلیشن کے ذریعے سے شاید نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں یہ بات ضرور ہے، اگر اس چیز کو مان بھی لیا جائے کہ بعد میں کی جانے والی قانون سازی سے اس ٹائم پیریڈ کو شرنک کر دیا، اس کو جو ہے وہ کم کر دیا گیا ہے، تو پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کے لیے آنے والے وقتوں میں جب وہ الیکشن کنٹیسٹ کریں گے تو یہ چیزیں جو ہیں یہ مختلف فورم پر اٹھائی جائیں گی، اور الٹیمیٹلی یہ بات جو ہے یہ ڈیسائیڈ ہونا باقی ہے کہ کیا جو قانون سازی کی گئی ہے اور جو مدت کو جو کم کیا گیا، کیا اس کا اطلاق جو ہے وہ نواز شریف کے فیصلوں پہ ہوتا ہے یا نہیں۔ اب رہا سوال ان کی گرفتاری کا، تو جو گرفتاری والا معاملہ ہے اس کے لیے ان کے خلاف جو ان کی جو سزائیں ہیں جس میں ان کو کنوکشن ہوئی ہے، وہ ایک العزیزیہ ریفرنس ہے اور ایک جو غالباً جو دوسرا ایون فیلڈ ریفرنس ہے، اس کے اندر ان کو سزائیں نہیں ہے۔ تو سزا کے بارے میں ایک قانون جو ہے یا ایک جو کنسپٹ ہے وہ آرٹیکل جو کوئی کویسچن ہے وہ ہے کہ جہاں تک آج کل پروٹیکٹیو بیل کی بات کی جاتی ہے تو یہ بات بڑی واضح ہے کہ بیل کا جو کنسپٹ ہے وہ نارملی اس وقت ہوتا ہے جب کہ کسی ایکیوزڈ کے لیے ہوتا ہے، تو چونکہ ان کا سٹیٹس جو ہے وہ اب ایک کنوکٹ کا ہے تو اس کے لیے جو پروویژن CRPC کے اندر دی گئی ہے قانون میں وہ ہے 426 کے تحت جو ہے وہ کوئی بھی عدالت جو ہے وہ کسی بھی سزا کو معطل کرنے کا اختیار رکھتی ہے، لیکن بہرحال اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کو عدالت کے سامنے جو ہے وہ سرنڈر کرنا پڑے گا، اور اس کے علاوہ جو ہے میں نہیں سمجھتا کہ وہ کسی طریقے سے بھی جو ہے ان کی سزا کو معطل کیا جا سکتا ہے یا ان کو